میرے محترم سامعین، کیا موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کتنے ایام تک موزوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ موزوں کے اوپر مسح کرنا یہ احادیث سے ثابت ہے، اور بعض محدثین کرام کی رائے تو یہ ہے کہ یہ احادیث حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، اور بعض محدثین کرام نے صحابہ اکرام کی جب تعداد گننی چاہی تو وہ فرماتے ہیں تقریباً 80 سے زیادہ صحابہ اکرام موضوع کے اوپر مسح کرنے کی روایت کو نقل کرتے ہیں، جن میں عشرہ مبشرہ جیسے صحابہ بھی شامل ہیں۔ تو اس لیے امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو لوگ موضوع کے اوپر مسح کرنے کے قائل نہیں ہیں، جائز نہیں سمجھتے، مجھے تو ان کے کفر کے متعلق خطرہ ہے اور خوف ہے۔ تو میرے محترم، موضوع کے اوپر مسح کرنا یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موضوع کے اوپر مسح کر کے دکھایا ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے سفر پہ ہم تھے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے پہلے قضاء حاجت کے لیے گئے، اور میں نے پانی اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی پہ وضو کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وضو بھی نقل کرتے ہیں، لمبی روایت ہے۔ آخر پہ فرماتے ہیں جب پاؤں کو دھونے کی باری آئی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں مبارک میں موزے ہیں، میں نے اتارنے کا ارادہ کیا تاکہ آپ پاؤں دھوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغیرہ انہیں رہنے دیجیے، یہ موزے میں نے اس وقت پہنے تھے جب میں وضو کی حالت میں تھا، تو لہٰذا انہی کے اوپر مسح کیا جائے گا، اور پھر خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر مسح کیا ہے۔ یہ لمبی آگے روایت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں موضوع کے اوپر مسح کر کے دکھایا ہے کہ موضوع کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، یہ میری سنت ہے۔ اب اگلی بات کہ کیا موضوع کے اوپر مسح کرنا یہ افضل عمل ہے یا پاؤں کو دھونا افضل ہے؟ تو یاد رکھنا میرے محترم سامعین، بہت سارے محدثین کرام کی رائے یہ ہے کہ پاؤں کو دھونا یہ افضل عمل ہے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بعض محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جہاں پہ موضوع کے اوپر مسح کرنے کو چھوڑا جا رہا ہو اور اس پہ عمل نہ کیا جا رہا ہو، جیسا کہ بعض اہل بدعت کا تو یہاں تک ذہن ہے کہ موضوع کے اوپر مسح نہیں کیا جا سکتا، پھر ان علاقوں کے اندر یا جہاں پہ اس مسئلے کو اور اس عمل کو چھوڑا جا رہا ہو وہاں پہ موضوع کے اوپر مسح کرنے والا عمل یہ زیادہ افضل اور اولیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کیا موضوع کے اوپر مسح کرنا یہ کتنے دن تک کیا جا سکتا ہے؟ موضوع کے اوپر مسح کرنے کی مدت کتنی ہے؟ تو مقیم کے لیے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن اور 1 رات بیان کی ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ موضوع کے اوپر مسح کرنے کی مدت کب شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ظہر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اس کے بعد موزے پہنتا ہے، اب اس شخص کا وضو جا کے ٹوٹتا ہے مغرب کے ٹائم، تو اب مدت شروع ہوگی مغرب کے ٹائم، نہ کہ ظہر کے بعد اس نے موزے پہنے ہیں، اس وقت مدت شروع نہیں ہوگی، مدت شروع ہوگی جب اس کا وضو ٹوٹے گا۔ اب مغرب کے ٹائم جب اس کا وضو ٹوٹا ہے، اب یہاں سے موزے کی مدت شروع ہو گئی ہے، اب دوسرے دن مغرب تک وہ آدمی ان موضوع کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، جبکہ مسافر آدمی جو سفر پہ ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 راتوں تک موضوع کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں، بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، مشاہدے کی بات، کہ جو آدمی موزے پہنتا ہے اور وضو کرتا ہے، آپ جتنے بھی ٹھنڈا پانی ہو آپ وضو کریں، اور وضو کر کے بعد میں پاؤں کے اندر موزے ہیں ان موزوں کے اوپر مسح کر دیتے ہیں، تو آپ کو اتنی زیادہ ٹھنڈک نہیں لگے گی، جبکہ اگر آپ کے پاؤں میں موزے نہیں ہیں اور پاؤں دھوتے ہیں تو جتنی انسان کو سردی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ کئی دفعہ تجربہ کیا ہے کہ جب انسان موزے پہنے ہوئے ہوتا ہے اور موزوں کے اوپر مسح کر دیتا ہے تو اس انسان کو سردی محسوس نہیں ہوتی۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ سردیوں کے اندر سستی کرتے ہیں، جی بہت زیادہ سردی ہے، اور پھر بالخصوص ان علاقوں کے اندر جہاں پہ سردی ہے بھی بہت زیادہ، وہ اس عمل کو کر کے دیکھیں کہ پاؤں میں موزے پہنیں اور موزوں کے اوپر مسح کریں، تو آپ کے لیے بہت ساری آسانی ہوگی اور آپ سردی سے بھی بچ سکیں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے اللہ ہم سب کو مسئلہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اب اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔